بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چرواہے کی بسم اللہ پر یقین کا واقعہ۔ کسی علاقے میں قحط سالی تھی اور جانور سب کچھ کھا کر فارغ ہو گئے تھے، مزید کچھ کھانے کو رہا ہی نہ تھا۔ مویشی مالکان بہت پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کی مولوی نے جمعے کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ چرواہے کا شاید پہلی جمعہ تھا۔ یہ بات اس کے دل میں اتار گئی، یقین کا درجہ پا گئے۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریوں کو کھول لی اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریوں کو چرانے جا رہا ہے، اپنی اوپر سے گزارنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو ہاکا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ علاقے گھاس سے بھرا پڑا ہوا تھا، درختوں کی پتی بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اب تو اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دوگن چوگن ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل کا نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتائی کہ جناب ہم تو دریا پار کر کے اپنے بکریاں چرانے لے جاتے ہیں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتی مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکر ادا کرنے والا تھا کہ آپ نے جمعے کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو بھی انکار نہیں کرتا۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈانٹا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریاں سمیت پانی پر چلا جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی اور چرواہا بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں مگر وہ جو مولوی صاحب کندھے پر اٹھا کر لے آئے تھے اب بھی جوش سے اللہ کا نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے ایک رسی منگوایا، پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈالا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پہلی پاؤں ہی رکھا تھا کہ دھرم سے پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب نے ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کی بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھینچ کر کے باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کی پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا مگر پانی پر چلتی ہوئی مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا مولوی صاحب یہی آپ کی بسم اللہ کی بیماری، آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسی کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسی پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کی منہ سے سنا اور یقین کر لیا اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستوں، یہی کچھ ہمارا حال ہے۔ ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی ہماری ایک عبادت یقین سے خالی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستوں، ذرا سوچو ضرور۔